السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام اینڈ فلسفی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ دوستو، ہم اپنے گرد و نواح میں بہت سے مفلوق الحال لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، قبرستان ہوں یا مزارات، مساجد ہوں یا شکستہ جھونپڑے، جا بجا پھیلے ہوئے ان لوگوں کو سچا، جھوٹا، فریب کار، اللہ کے ولی، غرض ایسے بہت سے القابات سے ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں، مگر ان کے متعلق ایک تاثر یکساں طور پر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہماری روزمرہ زندگی سے ماوراء اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ نشئی، جادوگر، مجذوب اور جوتشی ہم انسانوں سے الگ اپنے اپنے دائرے میں ایک الگ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی اوقات ہمارے نزدیک بازار میں پڑی ہوئی کسی شے سے زیادہ نہیں، مگر حقیقت میں یہ معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر ہم ان کے ماضی ٹٹولیں تو بڑی کربناک کہانیاں جنم لیں گی۔ زیر نظر ویڈیو میں ایک ایسے ہی دھتکارے ہوئے مجذوب کی داستان سنائی جائے گی۔ یہ 11ویں صدی عیسوی کا زمانہ تھا جب مسلمانوں میں سے ایک باطنیوں کے نام سے فتنہ اٹھا، جس کی تعلیمات یکسر اسلام سے مختلف تھیں، اور یہ فرقہ بڑی تیزی سے مقبول عام ہوتا جا رہا تھا۔ اس دور میں اس کی قیادت حسن بن صباح کے ہاتھ میں تھی، جس کی ابلیسی جنت سے ایک شمونہ نامی لڑکی بھاگ کر ایک علاقہ رے کے حاکم ابو مسلم رازی کے پاس پناہ لینے کی غرض سے جا پہنچی۔ شمونہ کے متعلق ہم ایک مکمل ویڈیو بنا چکے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس نے ابو مسلم رازی کو اپنی تمام حقیقت بتلا کر درخواست کی کہ وہ ابلیسی اوصاف سے نکل کر خدا کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہے۔ امیر شہر نے شمونہ کو اس کی تربیت کے لیے ایک نور اللہ نامی شخص کے حوالہ کر دیا، جس نے دنیا کو مکمل ترک کر دیا تھا۔ وہ اپنے وعظ میں اکثر یہ کہتا ہوا سنائی دیتا تھا، دنیا میں جس قدر فتنے ہیں ان کا تعلق عورت اور ابلیس کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں گناہوں کی علامت ہیں۔ اس دنیا میں خدا نے دکھوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں رکھا۔ ترک دنیا ان دکھوں سے نجات کا واحد راستہ ہے۔ وہ ایک سنسان جنگل میں قیام پذیر تھا۔ ایک دن ابو مسلم رازی کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ اس سے اس قدر متاثر تھا کہ اسے اپنے شہر میں لا کر ایک گھر میں مستقل آباد کر دیا، جہاں ایک جم غفیر اس کے وعظ سننے کے لیے ہر وقت موجود رہتا۔ نور اللہ شمونہ کی تربیت کے لیے قطعی آمادہ نہیں تھا، مگر حاکم شہر کے حکم کو ترک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شمونہ کو نور اللہ کے گھر پہنچا دیا گیا، جہاں اس نے نور اللہ کی ہدایت پر کڑی ریاضتیں اور مجاہدے شروع کر دیے۔ اس کا زیادہ وقت یاد الہی میں گزرتا، رفتہ رفتہ اس کے ذہن سے ابلیسی قوتیں نکلتی چلی گئیں۔ وہ خدا کی سچی طالب بن چکی تھی، مگر دوسری طرف نور اللہ کبھی عورت سے نفرت کرتا تھا، شمونہ کا گرویدہ بنتا جا رہا تھا۔ شمونہ کوئی سیدھی سادی اور دیہاتن تھی نہیں، جو کسی مرد کی نگاہوں میں چھپے ہوئے ارادے کو پہچان نہ سکے۔ اس کی تو ساری زندگی حسن بن صباح کی جنت میں ایک مرد کی فطری کمزوریوں کو سمجھنے میں صرف ہو گئی تھی۔ اس نے نور اللہ کو بارہا سوتے ہوئے اپنے قریب کھڑا پایا تھا۔ وہ اس کا تہہ دل سے احترام کرتی تھی۔ اس کی نظر میں وہ کسی فرشتے سے کم نہیں تھا، مگر نور اللہ کی یہ حرکتیں اس کے دل میں بے چینی پیدا کر رہی تھیں۔ ایک دن اس نے اپنی تمام جرت اکٹھی کر کے نور اللہ سے پوچھ لیا کہ کچھ دنوں سے میں آپ کی نظروں میں وہی تاثر محسوس کر رہی ہوں جو کسی بھی عام مرد کی نگاہوں میں ہوتا ہے۔ نور اللہ نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی تو شمونہ نے ایک اور داؤ کھیلا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو اچھی لگنے لگی ہوں اور میری محبت آپ کے دل میں جڑ پکڑ چکی ہے۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید شمونہ کے دل میں بھی وہی جذبات ہیں جن سے وہ خود دوچار ہے۔ اس نے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ شمونہ کہنے لگی،
کہ آپ نے مجھے ذلت کے گڑھوں سے نکال کر خدا کے راستے پر گامزن کیا ہے۔ میرے لیے آپ کسی فرشتے سے کم نہیں، ایک فرشتے اور بدکار عورت کے دل کبھی نہیں مل سکتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نور اللہ وہیں بیٹھا اپنے ماضی کے اوراق کو الٹنے پلٹنے لگا۔ بچپن میں اس کے ماں باپ دریائے دجلہ میں ایک کشتی پر سفر کر رہے تھے کہ ایسا سیلابی ریلا آیا جو کشتی میں موجود تمام افراد کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ وہاں ایک عورت اپنے بچے کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ قریب سے کچھ ملاح اس عورت کے پاس سے گزرے اور انہوں نے ہاتھ کشتی سے باہر نکال کر اس بچے کو عورت کے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ قبل اس کے کہ وہ عورت کو بھی پانی سے باہر نکالتے، وہ مزید دریا کی موجوں کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے ڈوب گئی۔ وہ بچہ جب 6-7 سال کی عمر کو پہنچا تو اس سے مشین کی طرح کشتیوں کو صاف کروانے اور دیگر مشقت طلب کاموں میں لگا دیا گیا۔ بدلے میں اسے 2 وقت کی روٹی اور ملاحوں کی پھٹکار ملتی تھی۔ یہ بچہ نور اللہ تھا جو 3-4 سال انہی مشقتوں کو جھیلتا رہا۔ ایک دن اس نے ایک کشتی سے کسی امیر آدمی کا سامان اٹھا کر نیچے رکھا تو اس نے نور اللہ کو 1 دینار دیا، جسے نور اللہ نے لینے سے انکار کر دیا۔ امیر آدمی کہنے لگا کہ یہ تمہارا حق ہے، اس دنیا میں میرا کوئی حق نہیں، شاید میرے پیدا کرنے والے نے مجھے ہر حق سے دستبردار کر دیا ہے۔ امیر آدمی کے پوچھنے پر اس نے اپنی زندگی کے تمام حالات سنا دیے۔ آدمی کہنے لگا کہ اگر تم میرے گھر میں آ جاؤ تو میں تمہیں اچھی تنخواہ کے ساتھ ہر طرح کی آسائش بھی مہیا کروں گا۔ وہ وہیں سے اس آدمی کے ساتھ نیشاپور، جہاں اس کا گھر تھا، چل دیا، جہاں وہ قدرے بہتر زندگی گزارنے لگا۔ اس آدمی کی 2 بیویاں تھیں، جن میں سے وہ اپنی ایک بیوی اور بچوں کو لے کر سیر کرنے کی غرض سے کچھ دنوں کے لیے کسی دوسری جگہ چلا گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں دوسری بیوی ایک نوجوان کو گھر بلا کر رنگ رلیاں منانے لگی۔ نور اللہ اپنے آقا کی بیوی اور اس نوجوان کے پاس جا کر کہنے لگا کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کر رہی ہیں۔ جواب میں اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ شدید زخمی حالت میں وہ بڑی مشکل سے اپنے کمرے میں پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ نور اللہ کا کوئی مذہب نہیں تھا، وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ اس دنیا کے بنانے والے نے یہاں دکھوں کے سوا کچھ نہیں رکھا۔ ایک رات وہ ایک مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس نے خطیب کے ان الفاظ کو سنا: اے اللہ، ہم کو ان لوگوں کے رستے پر نہ ڈال جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یہ الفاظ اس کے دل پر چبھنے لگے۔ انہیں سن کر وہ خود کو خدا کے دھتکارے ہوئے لوگوں میں شمار کر رہا تھا۔ کچھ دیر وہ مسجد کے باہر ہی کھڑا رہا۔ خطیب نے اسے اندر بلا کر اس کے باہر کھڑے ہونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے اپنی زندگی کی تمام داستان لفظ بلفظ خطیب کو سنا ڈالی۔ خطیب نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ روز مسجد میں اس کے پاس آیا کرے تاکہ اسے اسلامی تعلیمات سے روشناس کروایا جا سکے۔ نور اللہ خطیب سے اس قدر متاثر ہوا کہ مالک کے گھر کو مستقل چھوڑ کر خطیب کے پاس رہنے لگا۔ خطیب کا بھی کوئی خاندان نہیں تھا، اس کی ایک بیوی تھی جو شادی کے کچھ عرصے بعد انتقال کر گئی۔ دنیا سے بے رغبتی اور عورت کی نفرت اس نے اسی خطیب سے سیکھی تھی۔ 15 سال وہ خطیب کے ساتھ رہا۔ ایک دن خطیب بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ نور اللہ کا خطیب کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر جنگل و بیابان میں کئی سال بھٹکتا رہا۔ شیمونہ کی باتوں کو سن کر آج پھر اسے اپنا ماضی یاد آ گیا تھا۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر شیمونہ کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بڑے غصے میں تھی۔ نور اللہ نے پھر شیمونہ سے التجا کی کہ وہ اسے خاوند کے روپ میں قبول کر لے۔ شیمونہ نے اسے یہ کہتے ہوئے تھپڑ مار دیا کہ جس ابلیس سے تم مجھے ڈراتے رہے وہ تم خود ہو۔ نور اللہ وہاں سے اٹھ کر یہ صدائیں لگاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا: اے خدا، مجھے سکون دے، مجھے انسان کامل بنا دے۔ کچھ دیر شہر کے لوگوں نے بھی اس آواز کو سنا، پھر آہستہ آہستہ یہ آواز تیز ہوا کی سرسراہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ نور اللہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔
کچھ دور جا کر اس کا سر ایک درخت سے ٹکرا گیا اور وہ چکر کھاتا ہوا پاس ہی ایک ندی میں جا گرا جو اسے دور بہا لے گئی۔ جس سیلاب نے کبھی اس کی زندگی کو بچایا تھا، آج اسی نے اسے موت کی نیند سلا دیا۔ آج بھی کئی نور اللہ حالات کے ستائے ہوئے سرگردہ پھر رہے ہیں، مگر ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ یہ واقعہ عنایت اللہ التمش کی کتاب فردوس ابلیس سے لیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ کے لیے ترتیب دیا اور پڑھا ضیاء الرحمن نے، اور یہ تحریر مبشر نور کی تھی۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو بر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ شکریہ۔